ایک حدیث سے مثال دیتا ہوں. چھوٹی سی بچی بکری چرا رہی تھی. معاویہ بن حکم سلمی کی لوڈی تھی. ایک بھیڑیا آئے بکری کو لے کر چلا گیا. غصہ ہوئے آئے ایک چاٹا اس کو رسید کر دیا. پھر غم لاحق ہوا کہ میری ماتحتی میں کام کر رہی تھی بچی، میں نے مار دیا. ہم بھی ہوتے بھیڑیا لے کر چلا جاتا تو کیا کرتے؟ کہتے ہیں میں نے یہ تہیا کر لیا کہ اس کو آزاد کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، معذرت سنایا تو آپ نے کہا کہ اس کو لے آؤ، مسلمان ہو تو آزاد کر دو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کا امتحان لیا. دیکھیں کتنا آسان امتحان. کہا این اللہ. امتحان ہو رہا ہے ایمان کا. بچی ہے، نہ کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، نہ کسی مدرسہ، نہ کسی کالج کی پڑھی ہوئی. این اللہ اشارت الی السماء، بولی نہیں، آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس میں مانا تھا لا الہ، کہ یہ دنیا میں جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے یہ ہمارے معبود نہیں ہے. جیسے اس نے انگلی اٹھا دیا اوپر. جب بچی نے انگلی کو اوپر اٹھایا، اس کا مطلب دنیا میں جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی تھی معبودان باطلاتی، سب کی اس نے نفی کر دی اور اللہ واحد کو مان لیا. نیچے سے ہاتھ اوپر اٹھانے کا مطلب کہ نیچے کی سب کی نفی، کی کوئی معبود نہیں ہے. دیوی دیوتا سب، صدر حجر لات منات ہبل جتنی پرستش ہو رہی کوئی معبود نہیں ہے. اشارہ کیا کہ معبود وہ ہے اوپر والا، اللہ ہمارے معبود. کہا من انا. دوسرا سوال، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ. کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اعتقها فانها مؤمنہ. اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. یہ نہیں کہا کہ کتنے پارے یاد ہیں قرآن کے، کتنے اجزاء یاد ہیں، کتنی صورتیں یاد ہیں، کتنی حدیثیں یاد ہیں، ارکان اسلام ارکان ایمان یاد ہے کہ نہیں. نہ، خالی اس نے کہہ دیا کہ اللہ وہ ہے جو ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. آج ایک بڑے مسلمان سے پوچھئے، یعنی معمر خاتون سے پوچھئے، مرد سے پوچھئے، این اللہ، کہیں گے فی کل مکان. اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. مسلمان سے آج پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے، تو مسلمان آج کا کہے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے. 7 جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان العرش پر مستوی. تو اس بچی نے کس طرح بہترین طریقے سے جواب دیا. یہ ابھی اپنی طبیعت پہ، اپنے نیچر پہ باقی تھی کہ اللہ اوپر ہے. اس کو اگر پڑھاتے، آج کل کے لوگ تو یہی پڑھاتے کہ اللہ ہر جگہ ہے. اس کو لوگ پڑھاتے تو یہی پڑھاتے. تو اس چیز کو ہم اچھی طرح سے جانیں کہ اس کی تفسیر یہ حدیث بھی ہے جو بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کا امتحان لیا اور پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس کا مطلب یہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جتنی چیزیں دنیا میں پوجی جا رہی ہیں، جن کی عبادت ہو رہی ہے، یہ سب معبود نہیں ہے. معبود جو ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس اتنے پہ یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ یہ مومنہ ہے. کیا چیز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی؟ اطمینان، یقین، صدق، اطاعت و بندگی. وہ دیکھ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا کہ یہ مومنہ ہے. ورنہ اتنی بات تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن دل سے تصدیق، یقین، اس کی جانکاری، توحید ربوبیت اس کلمے سے نکلا، کلمہ توحید سے، کلمہ توحید کے پہلے حصے سے. اسی کے اپوزٹ میں نے کہا کہ جب توحید ربوبیت میں کمی کریں گے، کون ہے؟ ماں اچھی طرح سے پڑھ لیجئے. اس کو کہتے ہیں کلمہ توحید، اور اس کے 2